اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ موضوع بذات خود عام طور پہ اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ معاشرے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے یا آج تک جو آپ نے سنا ہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں نہیں سنا ہوا۔ بچپن سے اور آج تک جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہمیں بتایا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہسٹری سے یا احادیث یا مختلف کتابوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک کہ دنیا میں بائبل میں، اویستا میں اور مختلف مذہب کی کتابوں میں بھی یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں مختلف کتابوں میں کیا آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول یعنی اللہ نے محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا انسان کی اس کتاب کی تلاوت کرنا اور وضاحت کرنے کے لیے، تو اللہ اس سے زیادہ کون بہتر ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کون بہتر ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرے گا۔ تو اسی لیے یہ موضوع اس طرح چنا گیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو کچھ یہ آیات آپ کو کتابچے میں دی گئی ہیں یہ وہ آیات ہیں جن میں ان کا ذکر یا ان سے ریلیونٹ باتیں اس آیات میں پتہ چلیں گی۔ یہ جو ٹاپک ہے اس میں پورا قرآن مجید میں بے انتہا آیات ایسی ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، لیکن آج جو میں بیان کروں گا اس میں جہاں ان کا 4 دفعہ نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو آیات آئیں گے جو آپ سنیں گے، اور ایک نام احمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نام ہے، 5 آیتیں تو ان کے نام کے ساتھ آئیں گی اس پورے کتابچے میں۔ دوسرا یہ سنیں گے آپ کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا مقام دیا، ان کا کیا مقام ہے، اور وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ 2-3 باتیں آپ سنیں گے، کیا پیغام انہوں نے دیا اور کیا ان کا مقام اللہ نے اپنی کتابچے میں دیا، کتاب میں بیان کیا، اور مختلف پیغمبروں سے ان کا کیا تعلق ہے۔ تو اور جو ان کا جو مقام ہے اس کو میں آیات میں جب آئے گا تو آپ کو وضاحت ہوتی جائے گی، میں بتاتا چلوں گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام زمانے کی باتیں ہیں اس میں۔ مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یا زمین آسمان جب نہیں بنے تھے، جب تخلیق کسی بھی چیز کی نہیں تھی، اس کا بھی ذکر ہے، اور تمام انبیاء اور واقعات اور محمد رسول اللہ کے بارے میں اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ سب بیان کیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ کیا بات ہے، ہمیشہ سے یوں سمجھیے اللہ کی کتاب ہمیشہ سے ہدایت کے لیے انسان کے پاس موجود ہے، جس میں ہر زمانے کا ذکر ہے۔ تو ہم کو جب پڑھ رہا ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو، ہمیں یہ انالائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے یا کس پیغمبر سے منسلک یہ بات کہی جا رہی ہے۔
وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. تو زمانے جو ہیں آگے پیچھے بہت سارے زمانوں کو اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے. عام طور پہ ایک آدمی جب دنیاوی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک زمانے کے حساب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب ہر زمانے میں جا رہی ہے. تو آپ جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ زمانہ جو ہے آگے پیچھے کبھی آگے اس طرح وہ ٹریول کرتا ہے، مگر ہر زمانے کا انسان ان آیات سے اپنی ہدایت لے سکتا ہے. مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. تو اگر زمانے کا ہم کو آگے پیچھے بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے اپنی ہدایت کے لیے لیسن لے لیں، یہ مقصد ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین کے مذہب کے باپ ہیں. ایک آیت میں ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ کا مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام. اور ان کو نبی اور رسول بھی کہا گیا، ان کا بڑا مقام ہے، امام ہے. تو انہوں نے ایک دعا مانگی. اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں جب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن میں ایک ٹائم ٹریول ہو رہا ہے، ٹائم جو ہے ٹریول ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے تو آپ پیج نمبر ایک پیج پہ کھولیں، ان کی دعا ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا دعا مانگی. البقرہ 2 اس کی 129 آیت. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی دعا مانگ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ان میں یعنی لوگوں میں، ان میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دے، وہ ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے گا اور وہ ان کو کتاب کا اور حکمت کا علم دے گا اور ان کو تزکیہ جواز پیش کرے گا. بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب، لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مقرر کر دے. اس کا کیا کام ہوگا؟ نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتکا، وہ لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے گا. نمبر 1 کام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آن کے لوگوں میں سے مقرر کرے اور وہ لوگوں کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے گا. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا وہ علم دے گا، نالج. کتاب دنیا میں ہر کتاب کو پڑھانے والا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ایک تو آیات کی تلاوت کرے گا اور اس کتاب کے اندر کیا ایسنس ہے، کیا مقصد ہے آیات کا، اس کا نالج دے گا، علم دے گا. والحکمت، اور حکمت کا بھی علم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا، جواز پیش کرے گا.
بے شک تو طاقت پر حکمت والا ہے. اب یہ چار چیزوں کو ذرا غور کیجئے. یہ کتاب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کتاب کو جانتے ہیں؟ پلیز ہال میں سے جب میں پوچھوں تو آپ سوچیں. وہ جانتے ہیں اس کتاب کو تو تبھی تو کہہ رہے ہیں اس کتاب کے علم دے. تو کتاب اللہ کی یہ ہمیشہ سے ہو گئی. یہ کتاب اللہ کی ہمیشہ سے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہمیشہ سے، اس کی کتاب ہمیشہ سے. تو زمانے میں ہم گئے ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک رسول مقرر کر دے جو آیات تلاوت کرے، اس کتاب کا علم دے گا. اس کتاب کا تو کتاب وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اب محمد رسول اللہ آئیں گے تو وہ کتاب کا علم دیں گے. تو یہ ان کے لیے پیشنگوئی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو حکمت سے حکمت کا علم دیں گے. تو ایک تو پیشنگوئی ہم کو پتہ چلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. دوسری پیشنگوئی جو ہے وہ ہے سورہ الصف، اور اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیشنگوئی کرتے ہیں. سورہ الصف 61 اس کی 6 آیت. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات میں سے جو درمیان میرے ہاتھوں میں ہے، اور رسول کی بشارت دے رہا ہوں، رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا، جس کا نام احمد یعنی زیادہ تعریف ہے. بس جب وہ ان کے پاس وضاحت سے آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. یہاں عیسیٰ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. ایک طرح سے اگر آپ قرآن میں عیسیٰ السلام کی آیات پڑھیں، ان سے جو منسلک آیات ہیں عیسیٰ السلام کی، اس میں یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے جانے کا اور بعد میں آنے کا، جب میں ایک آدمی جاتا ہے تو اپنے کہتے ہیں نا، آپ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یا کام کر رہا ہے دین کا، تو وہ بولے آپ اپنے پیچھے کوئی جانشین چھوڑ جا رہے ہیں. اس طرح کی بات سنتے ہیں نا، جیسے کوئی آدمی کوئی بھی کام پیچھے آپ کے کون، اس طرح کا سوٹو سے لاسٹ سرمن، یعنی عیسیٰ السلام کا یہ آخری واعظ تھا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو. کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، قانون سے، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی ساتھ جو میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یعنی وہ جا رہے ہیں اور بشارت دی جا رہی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا. زیادہ تعریف جس کی نام کی زیادہ تعریف. پس جب وہ آیا ان میں، فلما جاءہم بالبیض، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان میں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چل رہا ہوں کہ کتاب یاد رکھیں، شروع سے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب چلی آ رہی تھی، اور عیسیٰ السلام نے اسی کتاب میں یہ وضاحت کی کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی
جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو ہر زمانے میں لوگ اسی آیات سے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا تھا. تو عیسیٰ السلام نے بھی کہا میرے بعد آئے گا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول مابعوث کر دیا جائے اور اس کو بتایا وہ آیت تلاوت کرے گا, کتاب کا علم دے گا, حکمت سے بات کرے گا, تزکیہ کر دے گا لوگوں کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, میں رسول ہوں تمہاری طرف, تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. تو ہر زمانے میں کتاب پڑھنے والے انتظار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہی دو آیت کی بیس پر اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ہمیشہ اور کچھ لوگ نہیں لاتے. تو یہ دونوں باتیں ایک طرح سے ہمیں آیات میں پتہ چلتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا پیشن گوئیاں جو تھی ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور عیسیٰ السلام نے خاص طور پہ. اور اس میں یہ ہوا کہ جب محمد رسول اللہ آئے تو انہوں نے کہہ دیا کھلا جادو ہے. سورہ نساء 4 اور اس کی 163 آیت, اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اب یہاں پر اللہ تعالی وہی کر رہے ہیں. دیکھیے اس آیت میں 1 2 3 دفعہ لفظ ہے اوحینا, بے شک ہم نے وہی کری تجھ کو. اب یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے پریزنٹ ٹینس میں, محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہی کی تیری طرف. یہ وہی کا سلسلہ کچھ نیا نہیں تھا, یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ ان کے لیے نئی کوئی وحی ہو رہی ہے. کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. ہم وحی کر رہے ہیں بے شک تیری طرف جیسے جو ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد سے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ابھی شروع ہوئی ہے, وہی شروع سے چلی آ رہی ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, بے شک ہم نے وحی کی تیری طرف, کما جیسے جو اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح والنبیین من بعدی, اس کے بعد سے. پھر کہا وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی اور یہ بھی کہا کہ یہ وحی پہلے بھی ہم کرتے آ رہے ہیں, یہ وحی پہلے بھی ہوئی ہے, نبیوں کے نام گنا دیے اور ہم نے داؤد کو زبور دی. اس آیت میں ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انبیاء کے تھرو وحی کے تھرو بھیجا, وحی کے ذریعے. اور عام انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے انبیاء سے وحی کرنے کا طریقہ. وحی کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں انسپریشن, انسپریشن, اور اس کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں ملتا مگر اس کا نیرسٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے متاثر کر دینا. اب کیا وحی کی, اب آپ آئیے نیکسٹ پیج پہ, سورہ انعام 6 اس کی 19 آیت, قل ای شیء اکبر الشہادہ
قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا اس لیے کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں اور جو کوئی تبلیغ کرے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ کہہ دے کہ میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دے بے شک وہ واحد الہ ہے اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے قرآن وحی کیے. یہ دیکھیے، اور اس کے لیے ایک اور بات کہ یہ بات کی سرٹنٹی، اس بات کی ایشورنس، ان کو یہ کہا گیا کہو کہ اللہ گواہ ہے، کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی انہیں کہ ان پہ قرآن وحی کیا گیا. یاد رکھے میرے الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جب اللہ وحی کرے گا کسی شخص کو، وہ کسی انسان سے گواہی نہیں لے گا کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کری ہے، کیا ہوا ہے میرے ساتھ. نو، کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہہ دے کہ کون سی شے سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے زیادہ گواہی، سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کس کو گواہی دیتے ہیں، بناتے ہیں آپ؟ کس کو گواہ بناتے ہیں؟ قل اللہ، کہو اللہ گواہ ہے. بینی و بینکم، میرے اور تم سب کے درمیان کیا گواہی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ، اس سے میں خبردار کروں. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس کے ساتھ میں تمہیں خبردار کروں اور جو کوئی اس کی تبلیغ کرے. تو یہ سنیے کہ یہاں سمپل امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ وہی پہلے میں بتا چکا ہوں. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وحی کیا جا رہا ہے قرآن.